بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد. ناظرین کرام، آج کی نشست میں روزے کی فضیلت کے عنوان سے 5 حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم سب کو مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصیام جنۃ، کہ روزہ ایک ڈھال ہے. یعنی جس طرح مجاہد، غازی، جنگجو آدمی ڈھال کے ذریعے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے، اسی طرح روزے دار روزے کی برکت سے اپنے آپ کو جہنم سے محفوظ کر لیتا ہے. جس طرح ڈھال جنگجو اور غازی کی حفاظت کرتی ہے ہلاکت سے، اسی طرح روزہ صاحب روزے کی حفاظت کرتا ہے گناہ سے. روزے کی برکت سے انسان جہنم سے بھی بچ جاتا ہے اور گناہوں سے بھی بچ جاتا ہے. امام مسلم نے اس روایت کو ذکر کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہی دوسری روایت ہے جسے امام مسلم نے نقل کیا، جو حدیث قدسی کے قبیل کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کل عمل ابن آدم لہو، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، الا الصوم لی، مگر روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، اور میں خود اس کا بدلہ دیتا ہوں. اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فوالذی نفس محمد بیدہ لخلفۃ فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک. قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی بدبو اور روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے اور زیادہ اچھی ہے. تو اس حدیث پاک میں گویا کہ اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے. یعنی ابن آدم کے عمل میں ریا پایا جا سکتا ہے سوائے روزے کے، کہ روزہ ایک ایسا عمل ہے جس میں ریا کا نام و نشان نہیں ہے. کوئی انسان کسی کے لیے بھوکا مرے یہ نہیں ہو سکتا. تو روزے میں کے اندر اخلاص کامل ہوتا ہے، اور اسی اخلاص کی برکت سے دوسری حدیث میں آتا ہے، یدع شہوتہ وطعامہ وشرابہ، وہ اپنا کھانا پینا شہوت سب میرے خاطر چھوڑتا ہے. جب روزے کے اندر کامل اخلاص ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں اس کو بدلہ دیتا ہوں. سارے اعمال کا بدلہ تو فرشتے دیتے ہیں، لیکن روزے کا بدلہ میں خود دیتا ہوں. اور بعض روایت میں آیا، وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، خود روزے کے بدلے میں میں خود مل جاتا ہوں. یعنی میری خوشنودی اسے حاصل ہو جاتی ہے. اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کو مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. گویا کہ روزے کی برکت سے روزے دار کے منہ بھوکا ہونے کی وجہ سے جو بدبو آتی ہے، وہ بو بھی اللہ کے نزدیک قابل ثواب ہے، اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے، اجر عظیم عطا فرماتا ہے. دوسری روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
ابن ماجہ نے اس روایت کو ذکر کیا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ، جو رمضان کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں، دو شرطوں کے ساتھ۔ نمبر 1 پر اس کو اس روزے کے فرض ہونے کا اعتقاد ہو، اور روزے کی فرضیت کا اس کے دل کے اندر اعتقاد ہو کہ روزہ اللہ نے فرض کیا، وہ احتساباً اور ثواب کے ملنے کی اسے امید ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ثواب عطا فرماتے ہیں، تو اس کے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ گناہ سے گناہ صغیرہ بھی مراد ہو سکتے ہیں اور گناہ کبیرہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر کسی بندے کے ذمے گناہ ہے تو یہ روزہ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے، اور اگر اس کے ذمے گناہ نہیں ہے تو یہ روزے کی برکت سے اس کے لیے درجات کو بلند کیا جاتا ہے۔ تو روزہ یا تو گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے یا روزہ درجات کے بلند کرنے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، للصائم فرحتان، روزے دار کو دو خوشی حاصل ہوتی ہے، فرحت عند فطرہ، ایک جب وہ افطار کرتا ہے اس وقت اس کو خوشی ہوتی ہے کہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے تمام پریشانی اور تمام آفات سے بچا کر میرے روزے کی عبادت کو مکمل کر دیا، اور مکمل کرنے کی وجہ سے اور مکمل ہونے کی وجہ سے اس کو خوشی ہوتی ہے۔ اور دوسری فرحت عند لقاء ربہ، جب قیامت کے روز اللہ اپنے رب سے ملے گا اور جب روزے کے بدلے اس کو اجر و ثواب اور انعامات جب وہ دیکھے گا، اس وقت وہ اللہ اپنے روزے کو دیکھ کر بے حد خوش ہوگا کہ اللہ نے کتنا انعام دیا۔ ان انعام میں سے ایک انعام یہ ہے، حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت کے اندر ایک دروازہ ہے، ان فی الجنت بابا یقال له الریان، جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، اس سے روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ قیامت کے روز اعلان ہوگا، این الصائمون، روزے دار کہاں ہے؟ یدخلون منہ، روزے دار اس سے داخل ہوں گے، روزے داروں کے علاوہ کوئی شخص اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ تو آخرت میں روزے داروں کے اعزاز اور اکرام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر ایک دروازہ مقرر کر دیا ہے، اس سے تمام کے تمام روزے دار داخل ہوں گے۔ اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو، ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، معمولی عذر اور بہانوں سے روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے، اتنی ساری فضیلتوں کو ہم کو کھونا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو روزہ رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اس کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جتنی بھی روزے کی فضیلتیں ہیں وہ ہماری قسمت میں مقدر فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا